السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میرا نام سرفراز۔ آج میجر پرابلمس ہیں، اہم مسائل جس کو کہتے ہیں، وہ ٹوپی کے بارے میں جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ میجر پرابلمس کا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ اہم مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ٹوپی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بندے جو بہت باتوں میں بول دیتے ہیں یار ہم تو نے اس کو پہنا دی، یہ غلط بات ہے، یہ تو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت برے الفاظ ہیں ٹوپی کے بارے میں، یہ سنت رسول ہے ٹوپی پہننا، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کہنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو خیال کریں کہ نماز کے دوران ٹوپی لازمی پہنیں، اہتمام کریں۔ ویسے عام دنوں میں پہنی رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو نماز کے ٹائم لازمی پہن کے رکھے، کیونکہ نماز جو ہے نا اس سے نماز زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو بہتر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ بیال بکھرے ہوئے، آپ کپڑے کھلے، بٹن کھلے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہ ہو ذرا بٹن بند کر رہے ہیں، ٹوپی سر پہ پہنتا کہ اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں اس کی عبادت کرنے۔ تو اور خواتین خصوصاً گھر میں وہ دوپٹے کا اہتمام کرے، وہ پہنے رکھیں، وہ اتارے نہ، اور جو مظاہرات ہے وہ ٹوپی پہن کے رکھیں، اتارے نہ۔ نماز دوران تو لازمی پہنیں، اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نہ ٹوپی تو لازمی پہنو یار، اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ واش روم میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، واش روم میں جاتے ہیں، عورتوں کے لیے دوپٹہ ہوتا ہے، مرد کے لیے ٹوپی ہے۔ تو واش روم جاتے وقت آپ دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے یا ٹوپی ہونی چاہیے سر پہ، دونوں، عورت مرد کے لیے، چاہے بچی ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، تو وہ سر کو ڈھانپ کے جائیں واش روم، کیونکہ اگر آپ تو استنجا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شیطان آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے سر کو ذرا ڈھانپ دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سر بھی ڈھکا ہوگا، شیطان آپ کے سر پہ پیشاب کچھ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ جو بنا ڈھک کے جو سر واش روم میں جائے گا تو وہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ بڑا اہم اور میجر مسئلہ ہے۔ ٹوپی پہننا لازمی ہے، عام دنوں بھی پہن کے رکھیں۔ چلو زیادہ تھوڑا لمبی ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ جو ہے نا نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اصل جو بندے کی جو قبر میں سوال ہوں گے نا، من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ اب پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہو گیا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ابھی 3 سوال کی اگر تیاری ہوگی تو قبر میں آسانی ہو جائے گی، اگر تیاری نہیں ہوگی تو قبر میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے مجھے بھی اہتمام کرنا چاہیے، 3 سوالوں کی تیاری کرنی چاہیے، اور نماز کے بعد نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قبر کی بھی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ اس موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس ٹائم روح نکل جائے۔ روح انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوگی پاؤں کے، اور جب نکلنا شروع ہوگی پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بندے کی روح نکل رہی تھی تو وہ روح نکلتے نا اس کے گلے تک، پتہ نہیں پھیپھڑوں تک آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ساتھ بیٹھا ہوا، ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا اے ڈاکٹر یہ دیکھ روح نکل رہی ہے میرے سے، یہاں تک نکل چکی ہے، پھیپھڑوں تک آپ رہ گئی ہے، بچا سکتا تو مجھے بچا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کسی ٹائم بھی آنی ہے، روح نکل جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بندے کی میں نے اپنے ذاتی خود دیکھی ہے، میت کو غسل بھی ساتھ، میں ایک بندہ غسل دے رہا تھا، میں ساتھ ذرا سپورٹ کر رہا تھا، ایک اور بندہ بھی تھا، تو میت کو غسل دے رہے تھے۔ دیکھیں بے جان جسم ہے، اس کو روح اپنا غسل کا بھی وہ محتاج ہے بندہ، جو اکڑ کے چلتا ہے، پیسوں کا پتہ نہیں پیسوں پہ کیا کرتا ہے، کہ بس پیسے ہی ہیں بس میرے لیے، بس دنیا ہے میرے لیے، پیسے ہے، رشتہ داری ہے ہی نہیں، باہر میں جائے رشتہ داری، بس پیسہ ہے۔ جب قبر میں جب یہ چتورول پڑیں گے نا، چاہے عورت و مرد، جب چتورول پڑیں گے آگ کے ڈنڈوں سے، پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کیا تھی اور دنیا میں کیا کرنا تھا، اور دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ کون سا؟ تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، رشتہ داری ہے تو باہر میں چلیے، پیسہ ہونا چاہیے بس۔ بھائی قبر میں نا یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کتنا کمایا، رشتہ داری توڑی نہیں توڑی، یہ
ادھر اصل تو ادھر ہی پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا آپ کر کے آؤ، کیا کر رہے ہو۔ اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں، اکڑ سے، بدماشی سے دور رہیں، اللہ کو راضی رکھیں اور اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھیں۔ اگر اللہ کے بندے آپ سے ناراض ہیں اور اللہ راضی ہے تو پھر اللہ آپ سے پوچھے گا میرے بندے کیوں ناراض ہیں تیرے سے۔ اس لیے اللہ کو بھی راضی رکھو، اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھو، ورنہ تو قبر میں کوئی پتہ نہیں کہ کب چترول پڑ جائیں۔ رشتہ داری توڑی ہے تو رشتہ داری جوڑ لو، ورنہ تو قبر میں پھنس جاؤ گے۔ من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، تیرے سے جب یہ سوال پوچھے جائیں گے تو اس ٹائم کیا کرو گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کبھی پتہ ہوگا نا رب کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں، پھر بندہ جواب دے سکتا ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا ہوگا نا دین پہ تو پھر وہ جواب دے دے گا۔ پھر من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جس سے عمل کیا ہوگا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہوگا، پھر وہ بتا دے گا میرا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس قبر میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ دکھایا جائے گا، شکل دکھائی جائے گی کہ اس کے بارے میں کیا تیرا کہنا ہے۔ پتہ ہوگا یہ میرا نبی ہے تو پھر وہ بتا دے گا یہ میرا نبی ہے۔ تو اس لیے بری عادتوں، بری باتوں سے اور برے کاموں سے دور رہیں، نماز کا اہتمام کریں، رشتہ داریوں سے قطع تعلقی نہ کریں ورنہ قبر میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں، نماز کا اہتمام کریں، اور واش روم میں جب بھی جاؤ سر ڈھانپ کے جاؤ، ورنہ سر پہ جو شیطان پیشاب کرے گا پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں اور جو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کا کہا ہے ان کا اہتمام کریں۔ باقی اگر کوئی بات ایسی ہو جس پہ آپ چاہ رہے میں بات کروں وہ آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں۔ باقی میرے چینل کو پلیز شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، سبسکرائب کر کے پریس بیل آئیکن بھی کیا کریں۔ السلام علیکم۔